لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ابھی تک کل کے مجلس میں لوگوں نے کیا کہ جو ظاہر ہے، ہم جب معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، تو ہم ظاہر سے عمل کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، ظاہر سے اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور کسی کا دل چیز کے نہیں دیکھ سکتے، اس کے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے. تو جو ظاہر ہے اس کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں. یہ ہم نے کل کی مجلس میں ڈسکس کیا. اس کو جانا. آج کی مجلس میں ہم لوگ ایمان کے اوپر غور کریں گے کہ ایمان کیا ہے، عقائد کیا ہیں، اور ایمان کا کیا فائدہ ہوتا ہے. پر محمد اور آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ عمل کو ضروری سمجھ لیا گیا ہے. عمل کی جو اتنی امپورٹنس سمجھ لی گئی ہے. ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، ہم دغاباز نہیں ہو، مکار نہیں ہو. یعنی ہر طریقے سے کہ جو انسان ایک اچھا انسان ہے اس کی جو کوالٹیز ہیں ہمارے اندر ہو، تو یہ کافی ہے. معاشرہ جو ہے اس کے اندر نظم پیدا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پھر ان عقائد کی کیا ضرورت ہے، ان عقائد کا کیا نتیجہ ہے، ان عقائد کا، اس ایمان کا کیا فائدہ، اور ان کے نہ ماننے کا کیا نقصان. مگر آپ دیکھیے خداوند اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. نہ پہلے اس نے نیکی کے معیار بتائے، نہ اس نے عمل کے باب کھولے. پہلی بات کیا ہوئی کہ ایمان لے آؤ. پہلی بات ایمان کی ہو رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. اچھا چلیے، ایمان تو سب لے کے آئی گئے بھائی. اب جب ہم اللہ کے قوانین کو مان رہے ہیں، اللہ کی پروردگار نے جو باتیں بتائی ہیں، ہم کو جو چیزیں بتائی جب ہم وہ مان رہے ہیں، تو پھر یہ تو obvious سی بات ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے کہ پھر جس نے اس کو بھیجا ہے اس کو بھی مانتے ہی ہوں گے. تو یہاں تک تو کوئی بحث نہیں آتی، یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں آتی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت پر بھی ایمان لے کر کے آؤ. جب آخرت پہ ایمان لانے کی بات آتی ہے تو کہا کہ آخرت پہ کیوں ایمان لائیں. تو جواب آتا ہے کہ بھائی سزا اور جزا کا جو تصور ہے وہ ضروری ہے، وہ آخرت میں ہی پورا ہونا ہے. اس دنیا میں کسی کو اس کی پوری نہ سزا مل سکتی ہے نہ پوری جزا مل سکتی ہے. آپ غور کر لیں کہ بڑے سے بڑے ظالم کو آپ سوچیں، ہٹلر گزرا، یزید گزرا، صدام گزرا، کیا کہ ان کو ان کی جو سزا ملنی چاہیے تھی، جو ان کے ظلم تھے، کیا وہ سزا ان کو مل گئی؟ کوئی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے تو پکڑ بھی جاتے ہیں، تو پکڑ بھی جاتے ہیں، پھانسی تک کوئی ختم ہو گئے. مگر جو انہوں نے ظلم کیے تھے کیا اس کی سزا ان کو یہ پھانسی لگنا کافی ہے؟ تو نہیں. اسی طرح جو نیکوکار ہیں، کیا ان کو اپنے جو انہوں نے یہاں پہ اچھے کام کیے ان کی پوری جزا مل جاتی ہے؟
تو پھر یہ جواب آیا بھائی ان کو بھی ان کی کوئی جزا نہیں ملتی. عام طور پہ نیکوکار بیچارے بڑی غربت میں بہت پریشانی میں زندگی یہاں گزارتے ہیں, ظالموں کے نشانے پر ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ان کی جزا نہیں ملتی. تو جب سزا اور جزا کا تصور ہی جو ہے آخرت کے لیے ضروری ہے, جو اپنے ایک آدھ بات یہ تھی کہ ہم آخرت کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں. ویسے ایک توقع ہے کہ جو جس کا یہ ماننا ہے کہ جو رسول نے اور جو نبیوں نے بشارت دی ہے وہ سب ایک ٹرک تھی, ایک یہ تھا کہ یعنی لوگوں کو کہا جائے کہ ٹرک کر کے کہ وہ اگر نہیں بتائیں گے سب کہیں گے تو لوگ اچھی باتیں مانیں گے نہیں, اگر خراب کی باتیں نہیں بتائی جائیں گی تو نہیں مانیں گے. جب یہ ہے کہ ٹرک کے ذریعے ایک مطلب اس کے ذریعے بتائیں گے تو ہاں پہ ہمیں وہاں جنت میں کچھ ملنے والا ہے, جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے, چلو مان لو. تو یہ ٹرک کیا تھا, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, رسولوں نے یہ کام کیا, مگر یہ ٹرک تھی. تو ان سے میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ رسول نے صرف جنت اور جہنم کے وعدے کیے تھے, بہت سی اور باتیں تو بتائی ہیں, ان پر کیسے بھی یقین کیا جائے؟ جب ایک بات جھوٹ ہو گئی نعوذ باللہ تو پھر دوسری بات کو کیسے مانا جائے؟ اور پھر وہی دوسرا سوال کہ اگر یہ یہاں پر جھوٹ بولے ہیں تو اپنی رسالت میں شک پر بھی شک پیدا ہوگا کہ بھائی کیسے رسول ہے, ان کو کیسے شک یقین کیا جائے؟ تو یہ نظریہ تو اپنے آپ میں بہت کمزور ہے. میں بیچ میں آئی بات کو کہا بتا دوں. تو جیسے اللہ نے کہا کہ بھائی اللہ پہ ایمان, پھر اس کے بعد آخرت پہ ایمان, پھر اس کے بعد فرشتوں پہ ایمان کی بات آئی. اب یہ بات کہا گیا کہ بھائی اب اس کا کیا فائدہ ہے, فرشتوں پہ کیوں ایمان لے کے آئیں؟ تو پھر آگے اللہ نے کہا کہ انبیاء پہ ایمان لانا ضروری. اب بھائی ان کا چلو ٹھیک ہے, اللہ پہ ایمان لے آئے, آخرت پہ ایمان لے آئے, چلو جس کے ذریعے دین آیا ہے ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی ایمان لے آتے ہیں, چلیے ان پر بھی ایمان لے, مگر یہ دوسرے انبیاء میں ان پہ کوئی ایمان نہ ہے. آدم پہ ایمان لانے سے کیا فائدہ, ابراہیم پہ کیوں لائے, نوح پہ, عیسیٰ پہ, موسیٰ پہ, اور پھر اس کے علاوہ 1,24,000 انبیاء ہیں, اس میں کچھ ہی کے نام دیے ہیں, جن کے نام نہیں دیے قرآن میں, ان پہ ایمان لانے سے کیا فائدہ ہے, کیوں ایمان لے کر کے آئے؟ تو جو ایمان لانے میں فائدہ کوئی نہیں ہے, فائدہ عمل میں ہوتا ہے. ایمان جو جن چیزوں سے انسان کو لانا ہے وہ ٹروتس ہیں, آبجیکٹیو ریالٹی ہے. یہ بلڈنگ جو ہے ہم لوگ یہاں پر مجلس کر رہے ہیں بیسمنٹ میں, اس بلڈنگ میں 3 یا 4 طبقے ہیں. میں کہوں کہ میں نہیں مانتا بس بیسمنٹ کی 4 طبقے نہیں ہیں, 3 طبقے نہیں ہیں, کیا یہاں پہ ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, جو چیز ہے تو ہے. تو ویسے ہی فرشتے ہیں تو ہیں, آپ کے ماننے یا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ ماننا ایک طرح کا امتحان ہے کہ آپ کو اپنے رسول پر اعتماد ہے کہ نہیں ہے, پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول سے کہا گیا کہ ایمان جو ایمان کے پھر ایمان کرو, غیر کے اوپر ایمان جو ہے وہ لائیں اور اپنی تبلیغ کریں, اور ایمان دوسروں کو بلائیں کہ وہ ایمان غیر کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں, تو یہ 3 منزلوں میں رسول نے کیا ہے. پہلی منزل یہ ہے کہ رسول نے اپنے گھر والوں کو, اپنے امیڈیٹ فیملی کو, کہ حضرت علی کو اور جناب خدیجہ کو تبلیغ کی. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے. دوسرا مرحلہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اپنے اقربا اور اپنے قبیلے کو دعوت دو, ان پہ تبلیغ کرو, جسے دعوت ذوالشیرہ کہتے ہیں. یہاں سبھی لوگوں نے اس واقعے کو بارہا سنا ہوگا, میں بچوں کے لیے دوبارہ دوہرا دوں کہ دعوت ذوالشیرہ وہ دعوت ہے جس میں رسول نے اپنے قبیلے کو دعوت دی ہے اسلام کی طرف, اور ان کو 40 لوگ ہیں جن کو کھانے پر بلایا ہے, اور اب اس دعوت کا انتظام کے لیے حضرت علی کو طے کرتے ہیں کہ علی تم اس دعوت کا انتظام کرو. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے, حضرت علی صرف 13 سال کی عمر کے ہیں, بہت ان کی ایج نہیں ہے اس وقت,
آپ خوشی کے مجلس کا انتظام ہوا ہے، یہاں مجلس میں سب لوگ شریک ہو رہے ہیں، کسی ذمہ دار کسی میچور آدمی کو اس کا انتظام کی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ 13 سال کے بچے سے کہیں کہ یہاں کے انتظامات کو دیکھو؟ ایک بار سے بولا صلوات۔ تو حضرت علی سے انتظام بھی نہیں کہا، اور یہاں پر نہ جناب ابو طالب نہ کوئی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھتیجے میں انتظام کر دیتا ہوں، میں علی سے بہتر انتظام کر سکتا ہوں، میں یہاں پر آ جاتا ہوں، مگر کچھ نہیں کسی نے کہا۔ اور حضرت علی نے انتظام کیا، اور انتظام کیا کہ ایک بکرے یا دمبے کی ران، ایک کاسے شیر اور چند روٹیاں۔ وہاں بہت فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی 40 لوگوں کی دعوت کرے تو اس میں یہ کم ہے، سجائے کے عرب کا وہ بدو، ایک ایک آدمی جو تھا وہاں پر پورے دمبے کھا لے ان کے لیے۔ مگر دعوت ہوئی، وہاں پر سب پیش کیا گیا، رسول نے اس میں سے ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور کچھ دعا پڑی، پھونکا اور کھا لیا۔ اس کے بعد ایسی برکت ہوئی کہ 40 کے 40 نے پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھایا، اور اس کے بعد بھی وہ کم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد رسول اپنی بات کہنے کے لیے، اپنا میسج پہنچانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور ابو لہب قرارت کرتا ہے، کچھ کان میں دوسرے کچھ آتے ہیں، اور تاریخ میں تو یہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے، مگر کچھ اس طرح کا جملہ کہا ہوگا کہ محمد نے اس میں تھوک کر گرا دیا۔ اس طرح جو بات بولی ہوگی، جب اس طرح کی بات بولی جاتی ہے تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، سب اٹھے، پورا مجمع ہوگا، اٹھ کے چلے گئے۔ پھر رسول نے دوسرے دن پھر اسی طرح سے دعوت کی، پھر لوگ آئے۔ اچھا پھر یقین ہوتا کہ یہ تھوک کے دیا تو دوبارہ نہ نہیں، پھر دوبارہ آئے، پھر ایسے ہی ہوا، پھر وہی کانا پوسی ہوئی، پھر ایسے ہی چلے گئے۔ اب تیسرا دن آیا، اب جب کھانا ہو گیا اور پھر یہ سب شروع کیا ابو لہب نے، تو اب 2 دن سے برداشت کر رہے ہیں جناب ابو طالب، یہ آتے ہیں کھاتے ہیں نکل دیتے ہیں، لوگ تو برداشت کر رہے تھے، اب پھر انتہا غصہ آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کانے بیٹھ، اسی طرح بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں کانے بیٹھ، اور تاریخ ملتا ہے کہ وہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد اچھا غصے کا مزاج ہے کہ ایک بار غصہ آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے غصہ وہ رہتا ہے، چاہیے تھا کہ پلٹ کے بھی نہیں، فوراً غصہ ختم نہیں ہو جاتا، تھوڑی دیر تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا کہ محمد کہیے جو آپ کو کہنا ہے، روز آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، کہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ ایمان ہے، مطالب ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ پلٹ کہتے ہیں اے میرے سید و سردار، آپ کو جو فرمانا ہے فرمائیے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کو کہنا تھا کہ اپنا میسج بتاتے ہیں کہ میں رسول خدا کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہاں پر اس انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور کون ہے کہ جو میری اس کام میں مدد کرے، جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ کہتے ہیں بس حضرت علی ہاں یا رسول اللہ بٹھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسی طرح سے، پھر حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں 3 بار۔ تیسری بار جب حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس پھر یہی ہے میرا وزیر، خلیفہ، جانشین اور وسیع۔ اور آج جو دعوت ذوالشیرہ کے اندر وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پھر غدیر قوم میں من کنت مولا و فہذا ابن مولا کے ساتھ رسول پورا کر دیتے ہیں۔ بل محمد
اپنے خاندان کو اپنے قبیلے کو دعوت دی. پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب رسول نے دعوت عام کی ہے کہ صفا کی جو پہاڑی تھی کعبے کے نزدیک صفا مروا ہے, صفا کی پہاڑی ہے, اس کے اونچائی پہ گئے. اچھا پہاڑ اور پہاڑی جب ہم لوگ کہتے ہیں تو ایک تصور آتا ہے کہ بہت بڑی سی کوئی پہاڑی ہے, کوئی بہت جگہ ہے. جن لوگوں کو حج کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ صفا چند یعنی قدم کی اونچائی پر ہے, اتنا جیسے ایک ممبر کے برابر ہو. تو رسول جیسے ایک ممبر کے اوپر چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کر کے کہ سب لوگ ان کو سن سکے اور دیکھ سکے. اور یہ تھا کہ کعبے اور صفا کے بیچ کا جو جگہ ہے, اب تو سب بلڈنگ اور یہ سب چیزیں بن گئی, اس کو سین کعبہ کہلاتا تھا وہ. اور وہاں پر جو قبائل تھے ان کے افراد کا مجمع وہاں پر ہوتا تھا. تو وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر کے جیسے لوگ جو ہے ان کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں, اور سب لوگ مخاطب ہوتے ہیں کہ آج کوئی خاص بات رسول کہنے والے ہیں, محمد پہ خاص بات بولنے والے ہیں. تو سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی جس کا نام جس طرف اشارہ کرتے ہیں اس کا نام تھا کوہ ابو قیس, اس کے پیچھے ایک لشکر ہے کہ جو حملہ کرنے آ رہا ہے, تو مجھ پہ یقین کرو گے؟ اگر یہ سوال کی کہانی ایسی ہے کہ اگر کہہ دیں کہ یقین نہیں کرو گے تو اس کے بعد کوئی بات بولنے کی بچتی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ دیکھو اپنے نفسوں کو ٹٹول لو, اپنے دلوں کو ٹٹول لو کہ میری بات پر اعتماد ہے کہ نہیں ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کریں گے, آپ کے زبان سے سوائے سچ کے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں. تو رسول نے کیوں اس بات کا اعتراف کیوں لیا لوگوں سے کہ اپنے سچے ہونے کا, اپنے صادق ہونے کا اعتراف کیوں لیا؟ کیونکہ ابھی آگے تو جو بات بولنے والے وہ غیب کا علم ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے کس نے اللہ کو دیکھا, جس چیز پہ ایمان لانا اس نے کسی نے اس کو دیکھا تو ہے نہیں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی نے کبھی دیکھا اور کبھی دیکھے گا تو اسی گواہی مل جائے. جیسے ہم ہی لوگ ہیں کہ اگر آج تو کل تو خیر اتنی موبائل اور فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی سب کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوتی, مگر بالفرض کوئی شخص کہیں گھومنے جائے اور جا کر کے وہاں سے لوٹ کے آیا تو وہ سے بتایا کہ بڑے بڑی خوبصورت جگہ تھی, بڑے اچھے مناظر تھے, ایسا تھا ویسا تھا. تصویر نکالو گے تو موبائل کی بیٹری ڈاؤن تھی یا موبائل خراب ہو گیا تھا. تو مگر انسان یقین کرے اگر گواہی لے رہا ہے کافی کہ وہاں بڑی خوبصورت جگہ تھی, بہت اچھی جگہ تھی. تو ویسے ہی اللہ کے معاملے میں تو یہ بھی نہیں ہے کسی کے ذریعے گواہی مل جائے. جو مانتے ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا, جو ان کا پیغام اللہ کر رہا ہے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. نہ اس دنیا میں دیکھنا ہے, نہ آخرت میں دیکھنے کو ملے گا, نہ حالت بیداری میں دیکھنا ہے, نہ حالت خواب میں دیکھنے کو ملے گا. اللہ کو تو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو کیسے یقین کریں کہ اعتمادی کہ اس کے اوپر یقین کیا جائے گا؟ جب ایسے کچھ لوگوں کا اس میں وہ ہے عقیدہ کہ حالت خواب میں دیکھا گیا اللہ, اور دیکھا ایک ہندوستانی کے ساتھ انہوں نے بھی اس میں اس کا دعویٰ کیا تھا, کافی پرانی بات ہو گئی ہے. تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا, اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور اللہ کے پاس میں گیا اور میں نے اللہ سے کہا کہ میری رسالت کا یہ سند مجھ کو دے دے اللہ سے. تو اللہ نے اللہ کو کہے جو تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا اس نے قلم اٹھایا اور دوات, جس دور کی بات ہے اس دور میں آج کے دوران پہلے تو ہوتے نہیں تھے, قلم و دوات ہوتی تھی اور وہ روشنائی جو کہلاتی تھی وہ ہوتی تھی, اور اس پتے پن سے اس کے اندر ڈالی جب نکالا تو وہاں بہت زیادہ روشنائی آ گئی تھی. تو اس روشنائی کو ایسے جھٹکا کہ وہ ان کے دامن, ان کے کرتے کے دامن کے اوپر آ گئی, اور انہوں نے پھر رسوسی اسنان کی آنکھ کھل گئی, اور انہوں نے آنکھ کھلنے کے بعد اس کرتے کو دیکھا. تب جو دستاویز تو کہیں غائب تھے, نہ صنعت تھی, نہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی, مگر وہ کرتا جو تھا اس کے اوپر روشنائی تھی وہ موجود تھا. اور وہ کرتا جو ہے قادیان میں ہر سال نکالا جاتا تھا کہ اس کی وہ زیارت ہوتی تھی, اور لوگ تصدیق کے لیے آتے تھے کہ ان کی رسالت کی تصدیق کے لیے آتے تھے. اسی طرح
صوفیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ 70 مرتبہ اللہ کے پاس میں لے جاؤ. اس کے اوپر اس کا جواب جو ہے مولانا نقی صاحب نے نقل صاحب نے بہت اچھا اپنی کتاب میں دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ خواب جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو بیداری میں انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے خواب میں انہی چیزوں کو دیکھتا ہے. جیسے ہم بیداری میں انسانوں کو, جانوروں کو, درختوں کو, بلڈنگس کو, کارس کو, ان سب چیزوں کو خواب بیداری میں دیکھتے ہیں تو خواب میں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. ویسے ہی جو چیزیں ہم بو کر سکتے ہیں, جیسے پھول کی خوشبو سونگھتے ہیں یا پرفیومس کی بو کو محسوس کر سکتے ہیں, خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں, تو اسی طرح جب ہم ان سب چیزوں کو محسوس کرتے ہیں تو ویسے ہی خواب کی حالت میں بھی یہ سب چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں. یا جو چیزیں انسان لمس کرتا ہے, چھوتا ہے کہ کوئی چیز یعنی سختی کو محسوس کرتا ہے, اس کی نرمی کو محسوس کرتا ہے, خواب میں بھی ویسے ہی اس کی سختی اور نرمی کو محسوس کر سکتا ہے. مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان خواب میں خوشبو کو دیکھ لے. ہو سکتا ہے کہ خوشبو دیکھے یا کسی سخت چیز کو دیکھ لے, اس کی سختی کی جو سختی محسوس کرنے والی چیز ہے اس کو دیکھ لے, تو یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ چیز بیداری میں بھی اس کو نہیں کیا جا سکتا, بیداری میں بھی خوشبو کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو ویسے ہی خدا کو, اللہ کو بیداری میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا. انسان اللہ کو اس قابل نہیں ہے کہ دیکھ سکے, تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح ایک نظریہ یہ دیا گیا کہ اللہ کو آخرت میں دیکھا جائے گا. جو لوگ یعنی ایمان والے ہوں گے وہ آخرت میں اللہ کو دیکھ سکیں گے, اس کا دیدار کر سکیں گے. ناقری صاحب نے لکھا ہے اس کے اسی بات کے آگے وہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں کہ انسان کے اندر جو اس کے حواس ہیں, جو ہمارے 5 سینسز ہیں, ان کے اندر کسی کمی کی وجہ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے. ہمارے اندر کوئی کمی موجود ہے, ہمارے حواس میں کوئی کمی موجود ہے, اس لیے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ امید ہے کہ آخرت میں جو ایمان لیا ہے ان کو یعنی وہ نفس جو ہے کمال میں تبدیل ہو جائیں گے. تو جب کمال میں تبدیل ہو جائیں گے تو اللہ کو دیکھنے کا ایک یعنی چانس ہے. مگر اگر اللہ کو اس دنیا میں یہاں اس وقت نہ دیکھ سکنا اس کے کمال مطلق کی وجہ سے ہے کہ اس کا کمال اس منزل پر ہے کہ انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا, تو نہ اس آخرت میں نہ اس دنیا میں دیکھ پائے گا, نہ اس آخرت میں دیکھ پائے گا. دور کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ کا کمال جو ہے نقص میں تبدیل ہو جائے, اللہ کے کمال میں کوئی کمی آ جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. اچھا بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ کو آخرت میں دیکھیں گے, ہم تو اپنی بحث کی طرف آئیں کہ اگر بالفرض مان بھی لیں کہ اللہ کو آخرت میں دیکھیں گے, تو ہم تو بات کر رہے تھے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کی. تو دنیا میں تو اللہ کے اوپر بغیر دیکھے ہی ایمان لانا ہے نا. اگر جو بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کو تو بغیر دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے. تو جب اس دنیا میں اللہ کو اور پھر اس کے بعد رسول کو بغیر دیکھے رسول کی رسالت کو ماننا ہے. بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی رسول کو تو دیکھ لیا تھا, لوگوں نے دیکھا ہے اور دیکھ سکتے تھے رسول کو. تو رسول کو اگر دیکھا اور رسول کی جسم و جسمانیت کو دیکھا تو وہ تو صرف بشر دیکھا, انسان دیکھا. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ بھیجنا. جب آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا تو بھیجنا کہاں دیکھا؟ تو رسالت جو ہے اس رسول کو رسول بغیر دیکھے ماننا ہے اس وقت بھی آج بھی. اسی طرح جنت و جہنم کو بغیر دیکھے مانا. اب جنت کے سارے احوال کہ وہاں پر ایسا ہوگا, یہ محل ہوں گے اور درخت ہوں گے اور نہریں ہوں گی, یہ ہوگا اور وہ ہوگا, سب بغیر دیکھے ماننا. اسی طرح یہ سب چیزیں بغیر دیکھے ماننا. جو جہنم کے احوال ہیں کہ کس طرح آگ ہوگی, گرمی ہوگی, اس طرح جو کھانے کا وہاں کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح کا برا کھانا ہوگا, سب چیزیں
ایک بار سے بلند صلوات۔ تو جو جہنم کے احوال بتائے گئے ان احوال میں بھی بغیر دیکھے ان کو مانا، صراط کو بغیر دیکھے مانا، محشر کی کیا حال ہوگے بغیر دیکھے مانا، فرشتوں کو بغیر دیکھے مانا، شفاعت کو بغیر دیکھے مانا۔ تو یہ سب ایک قیامت ہے، ایک آخرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی چیزوں کو انسان بغیر دیکھے مان رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ بھائی ان سب کو ماننے سے کیا فائدہ، کیوں مانے ہم اس کو؟ تو جو میں نے جواب دیا تھا، ایک تو یہ جواب ہے کہ جو آبجیکٹیو ریالٹی ہے وہ بدلتی نہیں ہے، جو سچائی ہے وہ اپنے آپ میں رہتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کا امتحان ہے کہ انسان کیا اپنے نبی اپنے رسول کے اوپر اعتماد کر رہا ہے یا نہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یقین اور اعتماد میں بھی ایک فرق ہے، اس کو سمجھیے۔ یعنی جو وہ جو ہوتے شعبہ نواز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو کیا وہ کہلاتے ہیں، ٹائٹ روپ ہوتی ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، اور سائیکل یونی سائیکل ہے اس کے اوپر چلاتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا، بہت پہلے قصہ ہے، وہ اس کے اوپر اس نے پورا مجمع نیچے بیٹھا تھا، وہ پیدل اس رسی کے اوپر چلتا ہوا چلا گیا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، کہا بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ میں ایک سرے دوسرے سرے تک جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ یقین ابھی دیکھا ہے ہم نے، اور پھر کسی کو تو دیکھنے آئے تھے، اگر یقین نہ ہوتا تو آتے کیوں؟ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ اچھا اگر یقین ہے تو اپنا ایک بچہ دے دو، میں اپنے کندھے پر رکھوں اور لے کے یہاں سے چلا جاؤں۔ اب کسی کی ہمت نہیں، کسی نے سب نے منع کر دیا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہی فرق ہے یقین و اعتماد میں۔ تو کیا ہم اپنے رسول پہ یہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہم اپنا نفس، اپنی جان، اپنی روح ان کو سپرد کر دیں؟ اگر جواب ہاں میں ملتا ہے تو آپ امتحان میں پاس ہو گئے۔ بس محمد وعلى محمد۔ تو یہ امتحان جو ہے، اس کی امتحان خالی ہم جیسے عام بندوں سے نہیں لیا جاتا، یعنی غیب پر ایمان رکھنا، یہ امتحان صرف ہم سے نہیں لیا جاتا ہے، یہ امتحان نبیوں سے بھی لیا گیا ہے۔ یہ امتحان جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے بھی لیا گیا ہے۔ جب جناب ابراہیم کو لٹا دیا جناب ابراہیم نے، اور خنجر چلانے کے لیے گردن پہ خنجر رکھا، اور جناب اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا، تو یہ بات نہ جناب ابراہیم کو پتا تھی دمبا آ جائے گا، نہ جناب اسماعیل کو پتا تھی۔ کیا تھا؟ غیب پہ ایمان تھا نا، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اسی طرح آپ جناب ایوب کو دیکھیے، کیا پہلے جناب ایوب کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، اولاد تھی، گھر تھا، بار تھا، ہر چیز موجود تھی، اس کے بعد ایک ایک چیز ان کے پاس سے جانے لگی، بیماری، شدید بیمار ہو گئے، مگر صبر کیا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا۔ جب اس صبر کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے سب واپس پلٹا دیا، دوبارہ دے دیا۔ یعنی آخر میں یہ ہوا کہ آج تک ہم لوگ جناب ایوب کی صبر کی پھر نمونہ پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں، جناب ایوب کا صبر کی مثال بن گئے نا۔ تو کس وجہ سے؟ اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ کے اوپر ایمان تھا۔ اسی طرح آپ جناب موسیٰ کو دیکھیے، جناب موسیٰ سے جب اللہ نے کہا کہ اپنا عصا پھینک دو، وہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ میں بن گئی، اور کہا کہ اپنا عصا پھینک دو۔ جناب موسیٰ کیا ہوتا تھا کہ ایسا پھینکیں کیا ہو، انہیں نہیں معلوم تھا۔ جب وہ پھینکا ہے سانپ میں تبدیل ہو گیا، اس اللہ میں بھروسہ ہی تو تھا، اللہ کے اوپر ایمان تھا کہ کچھ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ ہجرت کے وقت دیکھیں، ہجرت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب رسول ہجرت کرتے ہیں اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیتے ہیں، تو یہ تو معلوم تھا کہ رسول کی جان بچ جائے گی، مگر یہ نہیں معلوم تھا یہ کہ حضرت علی کی جان بچے گی کہ نہیں بچے گی۔ یہ حضرت علی کا امتحان تھا، اور امتحان میں ایسا کمال حاصل کیا کہ اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ اور محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ایسے ہی دیکھیے
کربلا بھی جو ہے وہ علم غیب کا نتیجہ ہے. امام حسین کو تو سب چیزیں معلوم تھی. بابا نے بھی ان کو خبر دی ہوئی تھی, نانا کی طرف سے بھی خبر ملی ہوئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. خود امام وقت تھے بھائی, امام وقت سے خود کے پاس علم غیب موجود تھا کہ کیا ان کے ساتھ ہوگا. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عباس کے ساتھ کیا ہوگا, وہ یہ بھی جانتے تھے کہ علی اکبر کے ساتھ کیا ہوگا, وہ علی اصغر کے بھی حال سے واقف تھے, وہ سب جانتے تھے. مگر کیا انصار یہ سب جانتے تھے؟ یہ تو پتا تھا کہ موت آنے والی ہے, شہید ہو جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے. مگر امام پہ بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ کس منزل پہ تھا؟ یہ غیب پر ایمان ہی تو تھا ان کا, اللہ کے اوپر ان کا ایمان ہی تو تھا کہ وہ اس طرح ڈٹے ہوئے تھے. جناب مسلم ابن اوسجہ جب خود کو پانی پلایا گیا, انہوں نے کہا چاہا کہ سب سے پہلے وہ خود تقریر کریں. تو سب سے پہلے تقریر کرنے جاتے ہیں, امام اجازت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور آخرت ابدی ہے. آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے, آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی, ہمیشہ ہمیشگی ہے آخرت. مگر اگر یہ دنیا ابدی ہوتی اور اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی ابدی ہوتی, ہمیشہ رہنا ہوتا, تو بھی ہم اسی طرح سے امام کے اوپر قربان ہو جاتے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی یہ جو ان کے اندر موجود تھا. یہ اسی طرح امام نے ایک خط بھیج کر حبیب کا امتحان لیا. یہ ان کا امتحان کیسے لیا؟ خط بھیجا ہے, قاصد جو ہے آتا ہے, دخل بات کرتا ہے, جناب حبیب سے مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں, روٹی کا نوالا ان کے ہاتھ میں ہے. اچھا یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کے احترام میں جب بھی ماں باپ سامنے آئے انسان احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے, سوائے ایک جگہ کے جب دسترخوان پہ, کہ دسترخوان میں لکھا گیا ہے وہاں پر نہ اٹھے. تو فقیر تھے, جناب حبیب نے بتایا فقیر تھے, تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کون آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. اس طرح سے بھاگتے ہیں, اس طرح سے دوڑتے ہیں کہ ایک جوتی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جوتی پیر میں نہیں ہوتی ہے. اور دروازے پر آتے ہیں, خط لیتے ہیں, خط کو چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, سر سے رکھتے ہیں اور اس کے بعد خط پڑھتے ہیں. خط میں لکھا تھا کہ اے وہ مرد فقیر جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے, حسین ابن علی کی طرف سے خط. اور آگے امام نے لکھا ہے کہ مجھے کربلا میں گھیر لیا گیا ہے اور یہاں زینب بھی موجود ہے. بس اتنا لکھا ہے, سے وہی. حبیب آتے ہیں, گھر کے اندر آتے ہیں, مومنہ بیوی پوچھتی ہے حبیب کیا لکھا مولا نے؟ بتاتے ہیں اس کو کہ مولا نے لکھا ہے کہ ہر طرف سے گھیر لیے گئے ہیں اور زینب بھی وہاں موجود ہیں. تو کہتی ہے کیا ارادہ ہے, کیا کرو گے؟ جناب حبیب جو ہیں امتحان لینا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی منزل ہے ان کی ایمان کی. کہتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا جاؤں کہ نہ جاؤں, اب تو بڑا بوڑھا ہو گیا ہوں, کیا نام کی مدد کر پاؤں گا. تو وہ مومنہ عورت تھی, اپنی چادر دیتی ہے, کہتی ہے لو حبیب اس کو پہن کے گھر پہ بیٹھو اور مجھ کو تلوار دو, میں جاتی ہوں ایمان کی نصرت کے لیے. بس یہ سننا تھا کہ حبیب کہتے ہیں کہ نہیں, میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا. کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب مدد کے لیے نہ جائے. پھر غلام کو بلاتے ہیں, غلام سے کہتے ہیں کہ انجان راستوں سے کوفے کے باہر ایک خاص جگہ پہ جا چلے جاؤ, میں رات کے آدھی رات میں چھپ کر کے آؤں گا. غلام چلا جاتا ہے. اب حبیب نکلتے ہیں مگر راستے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر امام کی نصرت کے لیے چلوں گا.
بس حبیب پہ دیکھنا تھا، اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو محب حسین ہے، میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ مگر غلام بھی کیسا غلام کہتا ہے کہ آقا جب تک آپ کو مجھ کی بڑی ضرورت تھی تو میں آپ نے مجھے غلام بنا کے رکھا، آج ایمان کی نصرت ہے، مجھے بھی لے کے چلیے۔ غلام اور آقا دونوں کربلا کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ جیسے ہی کربلا کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا ہے، امام تکبیر کے دے کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں کہ جاؤ حبیب میرا دوست میرا بھائی آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کو استقبال کرو، اس کو لے کر کے آؤ۔ حبیب کو لایا جاتا ہے، جیسے امام کے نزدیک آتے ہیں اپنے کو ان کے قدموں میں گرا دیتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا حبیب نے کہ کیا ماحول ہے، فوج کتنی ہے، جنگ کیسے کی جائے گی، پوچھا مولا دیر تو نہیں ہو گئی، آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، آنے میں تاخیر تو نہیں ہو گئی، یہ پوچھا ہے۔ امام گلے سے لگا لیتے ہیں، کہتے نہیں ابھی تم صحیح وقت پہ آئے ہو، تم صحیح وقت پہ آئے ہو۔ خیموں میں ان تکبیر کی آوازوں کی وجہ سے، ان صلوات کی آوازوں کی وجہ سے زینب پوچھتی ہیں کہ اے فضہ دیکھو کون باہر آیا ہے، یہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی تکبیریں ہو رہی ہیں۔ جناب فضہ دیکھتی ہیں، کہتی ہے کہ آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ کہتی ہے جناب زینب فضہ میرے بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ جناب فضہ باہر آتی ہیں، کہتی ہیں اے حبیب مبارک ہو۔ کہتے ہیں کس بات کی مبارکباد دے رہی ہیں فضہ، کس بات کی مبارکباد؟ کہتے ہیں کہ شہزادی زینب نے کہا ہے کہ بھائی کو سلام بھجوایا ہے۔ بس حبیب اپنا منہ پیٹنے لگتے ہیں کہ اب رسول زادیاں غلاموں کو سلام بھجوائیں گی، امام حسین۔ بس حبیب جو ہے امام کے پاس آتے ہیں، امام سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے زن کے لیے جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کے لیے جاؤں، کہ امام اجازت دیتے ہیں، جہاد کے لیے آتے ہیں۔ تاریخ ملتا ہے کہ اکیلے انصاروں میں سے ہیں کہ 80 لوگوں کو قتل کیا، 80 لوگوں کو فنار کیا، جبکہ بہت بوڑھے بھی تھے۔ اس کے بعد زخموں کی وجہ سے گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ آپ مولا آپ پر آخری سلام ہو، مگر جب تک امام حسین پہنچتے ہیں دم توڑ دیتے ہیں۔ امام حسین حبیب کی لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھتے ہیں کہ عباس کہتے ہیں مولا میں حبیب کی لاش کو اٹھا لوں، نہیں عباس کہ میرا دوست ہے، میں اس کی لاش کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ حبیب کی لاش کو لے کے چلتے ہیں کہ پیر لڑکھڑا جاتا ہے۔ یہ حبیب وہ ہے کہ جیسے حضرت عباس اہل بیت میں امام کے لیے ڈھارس تھے، انصار میں حبیب تھے۔ پیر لڑکھڑا جاتا ہے، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بابا میں لاش کو اٹھا لوں، نہیں یہ میرا بھائی تھا، میں اس کی لاش کو لے کے چلوں گا۔ لاش کو لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد لاش کو رکھتے ہیں۔ ہاں ارباب رضا آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ جب عاشور شروع ہوا تھا صبح کی، تب تک جناب زینب کے سارے بھائی زندہ تھے، اور زینب کو یہ لگتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی ہاتھوں میں رسن باندھے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی خیموں میں آگ لگائے۔ مگر جب شب عاشور خیموں میں آگ لگ رہی تھی، اس وقت جب زینب نے بھائیوں کو اپنے آواز دی ہوگی تو ایک لاشا حبیب کا بھی تڑپنے لگا ہوگا کہ ارے زینب نے مجھ کو بھی تو اپنا بھائی بنایا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہمارے مختصر کردہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کو فرما۔ یا اللہ ہمارے ناسوں کو تو ہمارے زہرا میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ